ناظرین and welcome to a brand new episode of کہانی پاکستانی with your host عائشہ گیلانی. میری اور وائس آف امریکہ اردو سروس کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اب سب کی ریکویسٹ تھی کہ ہم آپ کو امریکہ سے رمضان اور عید کے موقع پر کچھ اسپیشل کہانیاں دکھائیں. میری ٹیم نے سوچا کہ یہ کون سی اسپیشل کہانیاں ہو سکتی ہیں. کہانیاں تو وہی اسپیشل ہوتی ہیں جو دل کو لگتی ہیں، اور دل کو لگنے والی بات وہی ہوتی ہے جس میں دوسروں کا احساس اور خیال شامل ہو. دوسروں کا احساس کرنے کی بات ہو تو یہ عمارت جہاں سے آج کا شو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے. یہ عمارت ہے دیانت اسلامک سینٹر یا دیانت مسجد کی، جو بنی ہے ٹرکش امریکن کمیونٹی اور ٹرکش حکومت کی سپورٹ سے. اس خوبصورت مسجد سے ہمارا آج کا شو کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ بات تھوڑی بعد. پہلے دیکھیے کہ شو میں آگے آ رہا ہے کیا. دیانت سینٹر آف امریکہ جو صرف ایک مسجد نہیں، جب پاکستانی اسٹوڈنٹ انجینئرز نے حصہ لیا ایک امریکن مقابلے میں. پینٹاگن یعنی امریکہ کی ڈیفنس ایجنسی ہر سال کھولتی ہے اپنے دروازے ایک خاص مقصد کے لیے. ایز پرامسڈ اب بات ہو دیانت سینٹر سے یہ شو پیش کرنے اور دوسروں کے احساس کے ذریعے عید کی سچی خوشی حاصل کرنے کی. دیانت سینٹر اگرچہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں سب سے بڑی مسجد کے لیے شہرت رکھتا ہے، اس کی ایک اور آئیڈینٹی بھی ہے. یہ ہے اس سینٹر کا مسلمانوں کے تمام فرقوں سمیت ہر مذہب کے ماننے والوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کا موقع دینا. یہ سینٹر خاص طور سے اپنے انر فیتھ یا بین المذہبی ایونٹس کے لیے لوگوں میں مقبولیت پا رہا ہے. یہ مسجد دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھول کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، آئیے میں دکھاتی ہوں. آج ایک بہت اہم دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعہ الوداع ہے. یہاں کمیونٹی بڑی تعداد میں موجود ہے. کیا آپ اس موقع کی اہمیت اور اس کے لیے کی جانے والی تیاریوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آج یہاں ایک خاص کمیونٹی ایونٹ کا انتظام کیا گیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، افطار ہوگا. ویسے تو یہاں پورے رمضان میں ہی افطار کا اہتمام ہوتا ہے. ہفتے کے دوران یہاں افطار کے لیے روزانہ آنے والوں کی تعداد 400 کے لگ بھگ ہوتی ہے. جبکہ ویکنڈ پر 1000 سے زیادہ لوگ افطار میں شریک ہوتے ہیں. دیانت سینٹر امریکہ کا سب سے بڑا مسلم کمیونٹی سینٹر ہے. اس کا باقاعدہ آغاز اس سال اپریل میں ہوا. یہ مرکز 16 ایکڑ زمین پر بنا ہے، جو کہ 1990 کے اوائل سے چند ترک بزنس مین اور انجینئرز کی ملکیت میں تھی. صدر اردگان نے سن 2010 میں اس پر یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک مسلم کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے فنڈنگ دینے کا فیصلہ کیا. اس کا فن تعمیر بھی یہاں قابل ذکر ہے. میں نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے ماربل ٹرکی سے خاص طور پر منگوایا گیا، پھر اس کے مینار بھی خاص ہیں. اس کے بارے میں بتائیے. مسجد کے اندر استعمال ہونے والا سارا سامان ترکی سے آیا ہے. تقریباً 100 کاریگروں کو ترکی سے لایا گیا، جنہوں نے اندرونی ڈیزائن تیار کیا اور اسلامک فن خطاطی اور دوسرا اسلامک آرٹ یہاں بنایا. کہا جا رہا ہے کہ یہ مرکز مسلمانوں کے دور عروج کی یاد میں لکھی جانے والی ایک غزل کی مانند ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ یہ درست ہے. اگر آپ مسجد کو دیکھیں تو یہ 16ویں صدی کی دور عثمانیہ کی مساجد کی مانند ہے، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات 16ویں صدی کی مساجد کی نقل تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ علاقے میں دوسرے عقائد کے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں. 2 ماہ پہلے ہم نے ایک تقریب میں ڈی سی کے بڑے مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا. ہم نفرت اور تشدد اور خاص طور سے اس ملک میں گن وائلنس کے خلاف ہیں. اس سلسلے میں ہمارے خیالات دوسرے عقائد کے مذہبی رہنماؤں سے ملتے ہیں اور ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ ٹرکی اور ان کے لیے جن کے پیارے ٹرکی میں ہیں ایک المناک وقت ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
یہ بیمار ذہن کے نظریات جن کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، ہمارے مطابق ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا سر بلند رکھیں اور اپنے مذہب پر فخر کریں، کیونکہ اسلام کا مطلب امن ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ نظریات وہاں یا یہاں کہیں بھی مسلمانوں کو متاثر کریں یا ان سے منسوب کیے جائیں۔ یہ ایک گلوبل دنیا ہے اور دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ Any particular message you'd like to share with our viewers? Pakistan is what we call in Turkish is a brother country, lovely people, and I'm sending my greetings to Pakistan. Thank you very much and Eid Mubarak to you. Thank you. Eid Mubarak. عید مبارک اور پاکستان کی پہلی فارمولا الیکٹرک کار بھی مبارک۔ پاکستانیوں کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرنے کی ایک اور وجہ ملی ہے۔ اس کار اور اس کے ایک مقابلے میں پرفارمنس پر آپ کے لیے ایک رپورٹ پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ سے۔ جی ہاں، یہ کار کراچی سے امریکہ کیسے پہنچی اور اس کی کہانی امریکہ سے ہم کیسے پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے ثاقب الاسلام نیبراسکا کے شہر لنکن سے۔ ویلکم ٹو لنکن، امریکی ریاست نیبراسکا کا دارالحکومت۔ ترقی کرتی مینوفیکچرنگ اور ہائی ٹیک انڈسٹری کا مالک شہر جسے کہا جاتا ہے اسٹار سٹی، اور اس شہر میں آئے پاکستان کے 19 اسٹار نوجوان انجینئرز ایک خواب کی تعبیر لے کر۔ وہ خواب تھا پاکستان کی پہلی فارمولا الیکٹرک ریسنگ کار کو ایک بین الاقوامی مقابلے میں پذیرائی دلوانا۔ $275 کلو گرام وزنی ایک کار، 104 ڈگری فارنہائٹ کی گرمی اور 19 پاکستانی دماغ۔ لیکن پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی نیسٹ کے نیوی انجینئرنگ کالج کے ان طلبہ کی 16 مہینے کی محنت کو یہاں ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا۔ دنیا کی 120 بہترین ٹیموں کا مقابلہ۔ اس مقابلے کا اصل مقصد انجینئرنگ کے شعبے کے ان طلباء کو حقیقت پر مبنی تجربات سے روشناس کروانا اور ان کی نصابی تعلیم کو عملی دنیا کے قریب لے کر آنا ہے جس سے وہ سیکھ سکیں۔ SAE انٹرنیشنل یعنی سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز کے دنیا بھر کے طلباء کے لیے یہ مقابلے سن 1989 میں شروع ہوئے۔ پاکستان سے آنے والی اس ٹیم میں اگرچہ 23 طلباء نے شامل ہونا تھا، لیکن ان میں سے 19 طلباء ہی یہاں پہنچ سکے۔ لیکن اس مقابلے سے پہلے ہی یہ ٹیم ایک بڑا اعزاز اپنے نام کر چکی تھی، اور وہ تھا SAE انٹرنیشنل نامی اس مقابلے میں نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا سے شامل ہونے والی پہلی ٹیم ہونے کا اعزاز۔ پاکستان کی ٹیم کو یہاں خوش آمدید۔ یہاں وہ دوسری ٹیموں سے سیکھ سکیں گے کیونکہ وہ سب یہاں ایک وجہ سے آئے ہیں، ریسنگ کارز۔ سب اس زبان کو سمجھتے ہیں جن میں گاڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں گے اور دوست بنائیں گے۔ کل رات کو یہاں لنکن میں بارش ہو رہی تھی جب، تو میں بیٹھا ہوا تھا اور صرف میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے پچھلا 1.5 سال۔ انیمیجنیبل، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ عبدالعلیم اس ٹیم کے کیپٹن اور اس پروجیکٹ کے بانی ہیں۔ یہ بتائیں کہ فارمولا الیکٹرک ریسنگ نیسٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ میرا ڈریم تھا جو کہ بالکل نہیں لگتا تھا یہ کبھی پورا ہوگا۔ آئی مسٹ سے دیٹ آف کورس ڈریم میرا تھا، بٹ فلفل کرنے کے لیے کافی لوگوں نے ہیلپ کیا۔ عائشہ نصیر، اقرا احمد، محمد طارق وقار، عمران ریاض، محمد شفیع، محمد زنید نواز، محمد احمد حمیز، محمد احسن لاکھانی، شایان عادل، نعمان محمد اسلم، عدنان الحق بابا، سید احسن علی، محمد اتحاد خان، محمد حسن، رضا علی، محمد اویس شایان، شیخ طلعت الدین۔ ٹرائی کرتے رہیں، راستے نکلتے رہیں۔
मुकम्मल तौर पर मेड इन पाकिस्तान 275 किलोग्राम वजनी ये रेसिंग कार जो 4.8 सेकंड में 110 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखती है, इस मुकाबले में कोई अवार्ड तो ना जीत पाई, लेकिन इसके डिजाइन और इस पर आने वाली लागत ने इस मुकाबले के जजेस को हैरान जरूर कर दिया। The team in general was pretty good. They definitely came a long way. पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे ख्याल से उनकी मुश्किलात यहाँ मौजूद दूसरी टीम्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। Struggling mostly with funding. It's very expensive for them to travel from Pakistan to the इनके पास माली वसाइल की कमी थी। पाकिस्तान में गाड़ी बनाना और फिर उसे यहाँ तक लेकर आना ये एक मुश्किल काम था जो इस टीम ने 1 साल में किया। ये टीम वाकई तारीफ के काबिल है। Doing all that in a 1-year time period is a commendable project. इस मुकाबले में तलबा की बनाई हुई कार्स को मुख्तलिफ टेस्ट और मराहल से गुजारा जाता है। जहां कई टीम्स 5 साल तक सिर्फ डिजाइन ही ठीक नहीं बना पाती, वहां पहली बार आने वाली पाकिस्तानी टीम के लिए ये पजीराई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जिस दिन शुरू किया था उस दिन ये नहीं सोचा था कि गाड़ी को यहाँ पे वाकई लेके आना है। उस दिन सिर्फ ये सोचा था कि यार गाड़ी पाकिस्तान की पहली बनानी है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है जबकि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी पिछले 20-20 साल 25-25 साल 15-15 सालों से टीम्स के पास है। व्हाई नॉट पाकिस्तान? और ये पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार के इन इंजीनियर्स के लिए फख्र की बात है कि वो पहली बार यहाँ तक पहुँचे और इतना ज्यादा सराहे गए। इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें क्या सीख के जा रहे हैं बेसिकली? सबसे ज़्यादा जो लर्निंग मैंने आगे की है ना वो यहाँ से लोगों के एथिक्स सीखे हैं मैंने। अगर हम कंपटीशन की लिहाज से बात करें सो जो लर्निंग का लेवल था वो बियॉन्ड था। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं 10 ईयर्स तक गाड़ी के ऊपर सिर्फ रिसर्च करते रहता पाकिस्तान में बैठ के तो मैं वाकई उतना लर्न नहीं कर सकता जितना मैंने यहाँ पर आके 4 दिन में गाड़ियों को देख के सीखा है। और पाकिस्तान की इस पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार का सफर लिंकन नेब्रास्का में खत्म हुआ, लेकिन इन नौजवान तलबा के लिए ये तजुर्बा उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे मुख्तलिफ, मुश्किल और तसल्ली बख्श तजुर्बा रहा, जिससे न सिर्फ उन्होंने बहुत कुछ सीखा बल्कि उनकी आंखों की चमक और पुरजोश बातों ने एक बार फिर ये बता दिया, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। 3, 2, 1, पाकिस्तान दियानत सेंटर की इस खूबसूरत मस्जिद से ये हौसले गरमाने वाली कहानी पेश करके मेरी तो ईद हो गई। आपका क्या ख्याल है? आते हैं वापस एक ब्रेक से। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। रमज़ान और ईद मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सी चीज़ें सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। इनमें से एक इस्लाम में दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बर्दाश्त और समझ का लेसन भी है। अब चलते हैं एक ऐसे इफ्तार में जिसका मेन गोल इस इंटरफेथ पैगाम को मुस्लिम कम्युनिटी से बाहर शेयर करना है। इस खास इफ्तार को अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट या पेंटागन पिछले 17 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट। अमान अजहर पहुंचा रहे हैं ये कहानी आप तक। ये हैं अमरीकी फौज के मुसलमान अफसरान जिनकी तस्वीर पेंटागन के सालाना इफ्तार डिनर के मौके पर आवेजा की गई थीं। अमरीकी फौज के अफसरान के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदगान अपने अहले खाना समेत इफ्तार डिनर में शरीक हुए। स्क्रीन पर फजाइल दीन के हवाले से तहरीरें भी दिखती थीं। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Exalted is he who आयात कुरानी के तर्जुमे के बाद अमरीकी कौमी तराना पेश किया गया। Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed of the brave?
Secretary Carter is تقریب کے مہمان خصوصی اور امریکی سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا Evening, everyone. The Department of Defense is one family. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کئی مذاہب پر مبنی ایک فیملی ہے اور یہ خاندانی نوعیت کی تقریب ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے میری شریک حیات کو خوش آمدید کہا اور ہمارے تمام مسلمان افسروں کو رمضان مبارک. اس ماہ رمضان میں 4 جولائی کا دن بھی شامل ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب یہ قوم وجود میں آئی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم سب مساوی ہیں اور یکساں طور پر زندگی آزادی اور سکھ چین کے ساتھ جینے کا حق رکھتے ہیں. Endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. اور پھر اذان مغرب کے ساتھ ہی افطار اور نماز کا اہتمام ہوا. اللہ اکبر. چیپلن کینتھ ولیمز تقریب کے روح رواں ہیں اور کہتے ہیں یہ سالانہ تقریب ہے اور یہ 18واں سال ہے کہ ہم پینٹاگون میں افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ تقریب اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مذہبی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور یہی ہمارے ملک اور یہاں کے دستور کی خصوصیت بھی ہے. بطور چیپلن میرا کام اسی بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے تمام افسر جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں انہیں اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو. لیفٹیننٹ کرنل اکبری پینٹاگون سے وابستہ مسلم چیپلن ہیں اور تقریب کے حوالے سے کہتے ہیں افطار کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امریکی مسلمان اس ملک کا حصہ ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں. کسی بھی ملک سے اپنی لگن کا اس سے زیادہ کیا اظہار ہو سکتا ہے کہ آپ یہ یونیفارم پہنے اور اس ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکی مسلمان نہ صرف امریکی معاشرے کا حصہ ہونے پر فخر کرتے ہیں بلکہ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر بھی فخر ہے اور انہیں اس پر یقین کامل ہے اور وہ اپنے عمل سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی منفی افعال ہیں ان کا اسلام کی حقیقی روح سے کوئی تعلق نہیں. افطار ڈنر میں ایک ایسی شخصیت سے بھی ملاقات ہوئی جو دوسری جنگ عظیم میں شامل تھے. میرے لیے اسلام آزادی، انصاف اور مساوات کا نام ہے. ابھی تک ان رہنما اصولوں پر عمل نہیں ہو سکا لیکن میں اسے محسوس کرتا ہوں. لیکن ابھی ہمیں یہاں امریکہ میں اس جانب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. I feel it, but we still got a long ways to go in America before we get freedom, justice and equality. پینٹاگون کے 18ویں سالانہ افطار ڈنر کے موقع پر حاضرین محفل نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلام تمام مذاہب کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے اور یہی ترکیب مذاہب کے نام پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار بھی ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کے اس پیغام کی مثال امریکی فوج کے وہ مسلمان افسران ہیں جن کی تصاویر اب پینٹاگون کی ان دیواروں کی زینت ہیں. پینٹاگون کا نام سن کر کچھ لوگ شاید ڈر سے جاتے ہیں لیکن اس کہانی کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ تو بالکل ڈراؤنی جگہ نہیں. اور آگے آ رہا ہے یہ ویلکم بیک. عید کی خوشی اور رونق کو جاری رکھتے ہیں. آئیے اب نیو یارک کی ایک خاص شخصیت سے ملتے ہیں. امریکیوں میں ان کی پہچان ان کے خاندانی پیشے کے باعث ہے جس میں انہوں نے نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اسے فخر کے ساتھ جاری بھی رکھا. آئیے ملے بوٹا ڈھولی سے جن کے ڈھول کے تاب میں ہر موقع کے لیے سر موجود ہے، عید جیسی خوشی کے لیے بھی. بوٹا صاحب، آپ مشہور ہیں کہ آپ اتنا اچھا ڈھول بجاتے ہیں. یہ آپ نے کیسے سیکھا، کب سیکھا اور کیوں سیکھا؟ یہ مشہوری تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا صدقہ کوئی بھی ہو اس کے نصیب میں ہوتی ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اگر میں چور بھی ہوتا تو سب سے مشہور ہونا تھا،
تو میں نے یہ سیکھا اپنے باپ دادا سے. میرے باپ دادا یہ کرتے تھے اور وہ اچھے تھے, اور یہ میں کلچر پریزنٹ کرتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زندہ رہے, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ کتنے سالوں سے بجا رہے ہیں ڈھول؟ میں تو اسے ایٹ لیسٹ 55 ایئر سے پلے کر رہا ہوں. آپ جب یہ بجا رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے؟ میرے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے, کمپیوٹر ہے, جس کو میں فالو کرتا ہوں. وہ میرا ہے ذہن, اور دوسرے نمبر کے میرے باپ دادے کی بتائی ہوئی وہ تالیں جو میرے اندر گھومتی ہیں, اور وہی چیزیں باہر آتی ہیں جو آپ کے اندر ہو. اور انفیکٹ دل تو ہے پاکستانی. دل تو ہے پاکستانی. تو میں نے سنا ہوا ہے کہ کئی وہ مختلف اناؤنسمنٹس آپ کرتے ہیں اس ڈھول سے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. شادی کا جو ڈھول ہے وہ 2 گھروں کے ملنے کا ہے, لڑکی اور لڑکے والے دونوں گھروں. تو جو لڑکے والے ہیں وہ ڈھول لے کے جاتے ہیں, تو اس میں یہ تال بجتی ہے کہ جو سننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ بیٹ اس وقت بجاتے ہیں جب شادی والے محفل نکاح کے لیے جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے شدیانہ اس کو بولتے ہیں. میں بجانے لگا. کبڈی کا کیا بیٹ ہوتا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ کبڈی کا ایک پنجابی میں ہم لوگ بولتے ہیں لت پجی با بجی ساڈا زما کوئی نہ, وہ ڈھول والا یہ بجاتا ہے. تو وہ ایک سادہ سا سمپل سی ہے, میں وہ بجا دینا. شروعات سے شروع کرتے ہیں. اپنا سفر کے بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, کب امریکہ آئے اور کیوں آئے؟ پاکستان میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, باگوال کلاں, جو کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں ہے. ڈسٹرکٹ گجرات پنجاب صوبہ میں ہے. جی. تو اللہ نے مجھے فن دیا, اس فن کی ضرورت یہاں پڑی امریکہ میں, تو وہ لوگ مجھے لے کے آ گئے اور میں یہاں آ گیا. اور یہ اس بات کو 1992 اگست میں نے پہلا قدم نیو یارک میں رکھا. اپنی فیملی لائف کے بارے میں ذرا بتائیے. آئی انڈرسٹینڈ آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, اور what are they up to nowadays؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کریں؟ الحمدللہ میرے بچے 8 ہیں, اور اللہ کی خاص رحمت ہے مجھ پہ. میں اپنی تعلیم کا آغاز تو پاکستان میں شروع کیا تھا جب میرا باپ دادا تھا. تو کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں. باپ اکیلا تھا, اس کی مدد کرتے کرتے میں ایجوکیشن سے پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ 8 جماعتیں میں نے پڑھی, یعنی 8 گریڈ جس کو بولتے ہیں. جی. اس کے بعد جب میں امریکہ میں آنا تھا تو مجھے روشنی نظر آتی تھی. جب میں رات کو سوتا تھا تو مجھے کچھ روشنی نظر آتی تھی, تو وہ تھی تعلیم. تو میں نے پھر پرائیویٹ میٹرک کیا, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پورا زور لگایا ہے, جو کہ آج سکسیسفل ہیں. میرا بیٹا یہ سامنے بیٹھا ہے, یہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہے. کچھ ڈاکٹر بنیں گے, کچھ انجینئر بنیں گے, کچھ 2 بچے ہیں جو وہ جا رہے ہیں کرمنل جسٹس میں, وہ لا کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی پروفیسر بنے گا, اور کافی وہ پروسیس میں ہیں انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں بھی گڈ بچے دیے ہیں, اور یہاں امریکہ کو بھی گڈ بچے دیے ہیں, جو کہ ہمارا نام روشن کریں پاکستانی. ناظرین, آج کے شو کے لیے خلاص. وائس آف امریکہ اردو سروس کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے, ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور ہمیں بتائیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
outstanding performance in the powerful Warner Brothers production, A Streetcar Named Desire, I am proud to present to you the 1951 Look Movie Award for the Best Actress of the Year. The performance as Blanche DuBois in that picture will long be remembered by movie fans all over the world. Not many people will